روایت کرتے ہیں، سعید بن جمان روایت کرتے ہیں کہ خوارج مجھے اپنی طرف دعوت دیتے تھے، خارجی، یہ گستاخان رسول تھے سب سے پہلے، حتیٰ کہ میں ان سے متاثر ہو گیا اور قریب تھا کہ میں ان میں شامل ہو جاتا، اور میں خارجیوں میں شامل ہونے ہی لگا تھا ان کی جماعت میں کہ اچانک خواب میں ابو بلال کی بہن وہ خواب میں میرے خواب میں آئیں، تو میں نے اس سے پوچھا باجی جان بتائیں ان ابا بلال، ابو بلال، اس کی بہن نے یہ خواب دیکھا، اس کی اسی سعید بن جہمان اس کا کنیت، تو اس کی بہن نے خواب دیکھا کہ ابو بلال خواب میں آیا، اس کا باپ ابو بلال وہ خارجی تھا، تو اس نے پوچھا فرات اخت ابی بلال فی النوم ان ابا بلال کلب احلب اسود عیناہ تزرقان فقالت بابی انت یا بلال ما شأنک اراک ہکذا وکان ابو بلال من رؤوس الخوارج۔ تو نے کہا کہ اس کی بہن نے خواب دیکھا ابو بلال کالے لمبے لمبے بالوں والے کتوں کی شکل میں تھا، لمبے بال والے کالے کتے کی شکل میں تھا، اور اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا ابو بلال میرے باپ آپ پر قربان، کیا وجہ ہے میرا باپ آپ پر قربان کہ تمہارا یہ حال ہے، میں یہ حال دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا کہ تمہیں چھوڑنے کے بعد ہم لوگ جو خوارج میں شامل ہوئے تھے ان کے ظاہری اعمال دیکھ کر ہمیں دوزخ کے کتے بنا دیا گیا ہے، اور ابو بلال خارجیوں کے سرداروں میں سے تھا۔ جب یہ بہن کا خواب سنا کہتے میں وہیں طائب ہو گیا، اور یہ حدیث پاک میں اس کو امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد نے کتاب السنہ میں روایت کیا، اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا، ایک شخص ان کے پاس آیا، بنی جربوع میں سے یا بنی تمیم میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا، بنی جربوع یا بنی تمیم میں سے کوئی شخص، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی ان آیتوں کا معنی پوچھنے لگا، الزاریات والمرسلات اور النازعات، ان کا معنی پوچھنے لگا کہ کیا معنی ہے۔ اب قرآن کی آیتیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں، آپ نے جب اس سے پوچھا کہ قرآن کا پوچھتا ہے اور خاص ان صورتوں میں اور ان آیتوں کے اندر دلچسپی، اس کا معنی پوچھتا ہے، آپ نے فرمایا فقال عمر دع عن راسک، اپنے سر کا کپڑا اتارو، فاذا له وفرۃ، جب اس نے سر سے کپڑا اتارا تو اس کے بال کانوں تک لمبے تھے، فقال عمر اما واللہ لو رأیتک محلوقا لضربت الذی فیہ عیناک، خدا کی قسم اگر تمہارا سر مڑا ہوا ہوتا، اگر تمہارا سر مڑا ہوا ہوتا تو میں اس کو تلوار سے قلم کر دیتا جس سر میں تمہاری آنکھیں دسی ہوئی ہیں۔ فرمایا اگر تمہارا سر مڑا ہوا ہوتا، زلفیں نہ ہوتی، تو میں سمجھ جاتا کہ تم وہ ہو۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جن لوگوں کی نشانی بیان کر رہے ہیں ان کی خاص نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا سیماہم التحلیق، وہ کثرت کے ساتھ سر منڈوائیں گے، اپنے سر منڈے رکھیں گے، یہ نشانی ہوگی، اور ٹخنوں سے اپنے تہبند بڑے اونچے ہوں گے، داڑیاں بڑی گھنی ہوں گی، سر منڈے ہوئے ہوں گے، گالیں ابھری ہوئی ہوں گی، آنکھیں دسی ہوئی ہوں گے، تکڑے ہوں گے، اور فرمایا خاص نشانی سر منڈے ہوئے ہوں گے۔ یہ علامتیں دین میں جب دہشت گردی کا اور انتہا پسندی کا آغاز ہوا ان لوگوں کی علامتیں حضور نے بیان فرمائیں،
اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلے انتہا پسند، دہشت گرد اور گستاخان رسول وہ خوارج اور حروریہ تھے، سب سے پہلے ایکسٹریمسٹ، ٹیرورسٹ اور گستاخان رسول متنقصین وہ خوارج و حروریہ تھے، ان کی یہ علامتیں تھیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم کا طریقہ یہ تھا، فرمایا کہ میں سر قلم کر دیتا، یعنی پہچانتے تھے، گفتگو سے، واعظ سے، درس سے، قرآن کے بیان سے اندازہ کر لیتے تھے کہ کدھر کو جاتا ہے، آیا حضور کی محبت اور ادب احترام، حضور کی عظمت اور حضور کی رفعت کی طرف وہ آیتیں تلاش کرتا ہے یا ادھر جاتا ہے جن سے معاذ اللہ حضور کا نقص نکالنا چاہتا ہے بدبخت۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم نے لکھا، خط لکھا بصرہ کی طرف، چونکہ عراق کی سرحد پر یہ لوگ زیادہ تھے، ثم کاتب الی اہل البصرہ او قال الینا لا تجالسوہ، ایسے لوگ جب تمہیں ملیں تو ان کو اپنی مجلس میں نہ بٹھایا کرو اور ان کے ساتھ بھی نہ بیٹھا کرو۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی سٹینڈنگ آرڈرز تھے۔ سعید بن یزید روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کے اوپر استدلال کیا علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں، اور امام شوکانی نیل الآثار میں بیان کرتے ہیں، اور امام ہبۃ اللہ اعتقاد و اہل سنہ میں، اور امام ابن قدامہ المغنی میں سعید بن یزید کی روایت لاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا، اس اثناء میں ایک شخص آیا، اس نے اچھے بھلے عزت والے معقول کپڑے پہن رکھے تھے، سر پہ عمامہ تھا، اس نے بھی دوپہر کا کھانا کھایا، جب فارغ ہوئے تو اس نے کہا امیر المومنین والزاریات ذروا فالحاملات وقرا، اس کا معنی تو سمجھا دیں۔ بعض آیتیں وہ ہیں جن سے بعض بدبخت لوگ جن کے دلوں میں زیغ اور ٹیڑھ ہے، ان سے حضور علیہ السلام کی شان کی کمی کو ثابت کرنے کی ناکام اور ناپاک کوشش کرتے ہیں، شان میں کمی لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بعض ایسے مقامات تاریخی تناظر میں واقعات آئے ہیں، تو وہ آیتیں اس نے پڑھی، کہ ان کا معنی کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لفظ ہیں ان کے الفاظ ہیں، فقال عمر انت ہوا، تو وہی ہے، اور تو وہ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، فرمایا انت ہوا، تم وہی ہو۔ فقام الیہ وحاصر عن ذراعیہ فلم یزل یجلدہ حتی سقطت امامتہ، پکڑ لیا سیدنا فاروق اعظم نے، اپنے بازو چڑھا دیے اور اس کو اتنے کوڑے مارے کہ اس کا امامہ گر گیا، اور پھر جب مارے تو اس کا سر مکمل منڈا ہوا نہیں تھا، بین بین تھا معاملہ۔ جب بال دیکھے تو فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تو بالکل سر منڈا ہوتا تو میں سر ہی کاٹ دیتا تمہارا۔ یہ ان آیتوں کی تو میں لگنا یہ اشارہ کر رہا تھا کہ کوئی اندر خبث ہے مصطفیٰ کی شان کے ساتھ، کوئی عجز ہے مصطفیٰ کی عظمت کے ساتھ۔ یہ احادیث میں نے آپ کو ایک تصور سمجھانے کے لیے کوٹ کی، تمام احادیث، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک طرف محبت کا یہ عالم اور محبت کی قدر و قیمت، یہ ایک طرف اعمال کا انبار، مگر محبت اور ادب نہیں ہے تو ایمان میں اس کا درجہ یہ کہ وہ خارج از ایمان ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ محبت رسول کا معنی اور مفہوم سمجھانے کے لیے احادیث تھی۔ اب پازیٹیو جو ریفرنسز ہیں حدیث کے، جو دلالت کرتی ہیں آقا علیہ السلام کی محبت پر، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔
پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں۔ اب یہاں ایک توجہ طلب بات ہے، وہ دیکھیں ہر شے کو ایک طرف کر دیا اور دو کو ایک طرف کر دیا اکٹھا۔ آپ اندازہ کریں، فرمایا احب الیہ مما سواہما، کائنات کی ہر شے سے، سواہما فرمایا یہ دو، کون؟ ساری دنیا سے الگ، بھی خاص علمی اعتقادی نقطہ سمجھا رہا ہوں، پوری دنیا اور کائنات سے الگ کر دیا، ادھر اپنے ساتھ جوڑ کے کھڑا کر دیا۔ فرق من جمیع الخلق وضمہ بہ وضمہ معہ وآتاہ معیتہ معیتا تامتا غیر منفرقہ متصلہ کاملہ۔ فرمایا ساری کائنات کی محبت ایک طرف، ان دو کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ باری تعالیٰ دو کون؟ اب دیکھیے یوں نہیں فرمایا احب الیہ من اللہ ورسولہ، اس طرح نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا یا احب الیہ من اللہ ورسولہ، واو عاطفہ نہیں لگایا، واو عاطفہ نہیں لگایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ کسی سے محبت نہ کرے، یوں نہیں کہا، بلکہ کہا احب الیہ مما سواہما، ضمیر بیان کی ان دو سے۔ شرک کہاں گیا؟ این ذہب الشرک، فرمایا ان دو سے جو محبت ہے وہ ہر شے سے زیادہ ہو۔ تو پتہ چلا یہ حدیث متفق علیہ بخاری مسلم کی، پتہ چلا اسلوب ایمان، مزاج ایمان، مذاق ایمان اور منہج ایمان اور قاعدہ ایمان، کلیہ ایمان، ایمان کا فارمولہ یہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہے، اللہ اللہ کا رسول اکٹھے ایک طرف۔ تو فرق اس طرف کیا جاتا ہے، ادھر نہیں کیا جاتا۔ ادھر اتنا فرق کافی ہے کہ وہ اللہ ہے اور یہ رسول ہیں، وہ خدا ہے یہ مصطفیٰ ہے، وہ مالک وہ معبود ہے، یہ مملوک و عابد اور عبد ہے۔ بس اتنا فرق ہے، رہ گئی محبت، رہ گیا ادب، رہ گئی اطاعت، رہ گئی تقریب، رہ گئی قربت، رہ گئی معصیت۔ یہ سارے احکام جب ادھر آتے ہیں تو خدا و مصطفیٰ کے ایک ہیں، یہ دو نہیں ہیں۔ اس لفظ پہ مما سواہما پہ توجہ اہل علم نے نہیں دی، شارحین نے اس پر نہیں بات کی۔ یہ لطف کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ان دونوں محبتوں کو ایک جگہ اکٹھا الگ کر دیا۔ پھر آقا علیہ السلام کی وہ حدیث، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث صحیح، حضور علیہ السلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، آخذ بیدہ، چلے جا رہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ فرمایا کہو۔ عرض کیا آقا کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے سوائے میری اپنی جان کے۔ اب آپ اچنبے میں آگے ہوں گے کہ کہا کہ جان سے زیادہ نہیں، ہم تو جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، وہ سچے تھے، جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم منافقت کرتے ہیں، کون ہے جو جان سے بھی بڑھ کے حضور سے محبت کرتا ہے؟ کہنا اور ہے، کرنا اور ہے۔ کہنا اور ہے، مجنوں ہر کوئی بن جاتے ہیں چوری کے نام کے، محبت کرنا اور ہے۔ جان سے زیادہ محبت کرنا کوئی آسان سی بات ہے؟ جان سے زیادہ محبت سیکھو۔ امام ابو یعلا المسند میں روایت کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا،
اللہ पाक फरमाएंगे मुशरिकों को और बुतों को बुलाएंगे और फरमाएंगे ये तुम्हारे माबूद हैं, जी हमारे माबूद थे, तुम इनसे मोहब्बत करते थे? वो कहेंगे जी हाँ मोहब्बत करते थे। तो अल्लाह ताला उन बुतों को दोज़ख में फेंक देगा। फरमाया तुम्हारे माबूद दोज़ख में गए हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले भी दोज़ख में छलांग लगा दें। वो काफिर और मुशरिक हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, अर्ज़ के बारी ताला भाई इनको ही ठीक है उधर में, हमें कोई सबील हो सके तो माफ़ कर दे, हमें इन्हीं बेईमानों ने गुमराह किया था। कौम को बड़े ही गुमराह करते हैं, बुत झूठे माबूद बुताने बातला वही गुमराह करते हैं। वो प्ली लेंगे हमें इन्हों गुमराह किया था, वो अल्लाह को फरमाएगा नहीं, फिर वो कौम को ये माजरत कबूल अब नहीं है, तुम्हें भी अक्ल दी थी, अक्ल दी थी, अच्छे बुरे की पहचान दी थी, इन्होंने गुमराह किया था, ठीक है तुम हुए क्यों? तो इनकार कर देंगे सारे के सारे अपने महबूबों के, माशूकों के, बुतों के महबूबों के पीछे दोज़ख में नहीं जाएंगे। ये मुस्नद अबू जाला में आया हदीस। फिर आका फरमाएंगे मुशरिको देखो तुम्हें असल मोहब्बत दिखाता हूँ क्या है, हाय हाय हाय, तुम्हें दिखाता हूँ मोहब्बत किसे कहते हैं। फिर अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह के तहत अइम्मा तफसीर ने ये हदीस दर्ज की। फिर फरमाएगा वो लोग जो मुझसे इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आ जाएं। तो खुदा के मोहब्बत करने वाले, खुदा के आशिक खड़े हो जाएंगे, एक जुर्मट, एक हुजूम आशिकों का आगे आएगा। अल्लाह पाक पूछेगा कौन हो? अर्ज करेंगे बारी ताला तुझसे टूटी फूटी मोहब्बत करते थे। फरमाया सच्ची बात है मुझसे मोहब्बत करते थे? हाँ बारी ताला तुझसे मोहब्बत करते थे। फरमाया मेरी रजा इसमें है कि छलांग लगा दो, दोज़ख में चले जाओ। हदीस पाक में आता है फयक्तहिमून फिन्नार, वो वज्द करते रक्स करते करते दोज़ख में चले जाएंगे। हाय हाय रक्स करते करते दोज़ख में चले जाएंगे। वो कहेंगे मौला हमारी मोहब्बत का तो मशरब ये है, हमें ना जन्नत से गरज ना दोज़ख से गरज, जिधर तू राजी है हम उधर राजी हैं। हमने मोहब्बत जन्नत के लिए नहीं की थी, हुरो कसूर के लिए नहीं की थी, बागात और महल्लात के लिए नहीं की थी, मोहब्बत तेरा मुखड़ा तकने के लिए की थी, तुझसे इश्क तेरी रजा के लिए की थी, तेरी मुस्कुराहट के लिए की थी। तू अगर खुश है हमें दोज़ख में भेज कर तो हम दोज़ख में जाते हैं। फ़हाज़ा हुवल इश्क। हाय हाय अल्लाह पाक फरमाएगा काफिरो मोहब्बत इसे कहते हैं। ओ जन्नत मेरे केड़े लेखे जिथे तू नजरी ना आवे, ते उस दोज़ख ओ दोज़ख मेरी लख बहिश्ता जिथे तू आवे ते जावे। हाय हाय क्यों आवे ते जावे? गुनाहगार उम्मत को देखने के लिए कि कोई और बाकी बच तो नहीं गया, शफाअत के लिए निकाल को ले जाऊं। हाय ओ दोज़ख मेरी लख बहिश्ता जिथे तू आवे ते जावे, सोना तू फेरे पे आ पावे। ते ओ जन्नत मेरे केड़े लेखे जिथे तू नजरी ना आवे। लज्जतुन नज़र इला वजहिक, ये मोहब्बत है। तो वो सच बोल दिया। आका ने फरमाया ला ए उमर ईमान नहीं कामिल हुआ। ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकून हब्बा इलैका मिन नफ्सिक, जब तक जान से भी ज्यादा मोहब्बत न हो तब तक उमर ईमान नहीं होगा। सैयदना फ़ारूक आज़म कहते हैं फ़क़ाल उमर फ़इन्नहु अल-आन, बस हुजूर का फरमाने की देर थी, ये लफ्ज़ उतर गए। इन लफ्ज़ों ने दिल को घायल कर दिया, शिकार कर दिया। इतनी देर थी जो लफ्ज़ जो पड़े कान में, कहने लगे आका बदल गई हालत, आका हालत बदल गई, इस लम्हे अब जान से भी मोहब्बत बढ़ गई आपसे। तो मेरे आका ने फरमाया फ़इन्नहु अल-आन, फरमाया वल्लाहि लअन्त अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, फ़क़ाल नबिय्यु अल-आन या उमर, उमर अब ईमान कामिल हुआ है। अब आपको मोहब्बत का माना समझ आया? इसमें कोई बाकी चीज़ें नमाज अमाल हैं?
ارے سمجھ لیں محبت وہ موٹیو ہے، انسینٹیو ہے، وہ بنیادی اسپریچول کارڈیل دل کی وہ فورس ہے جو سب کچھ کراتی ہے، جو سب کچھ کراتی ہے۔ اور کبھی محبوب خوش ہو اور سرور آ جائے تو وجد میں رقص بھی کراتی ہے۔ یہ حدیثیں کل سناؤں گا، تیاری کے ساتھ آئیں۔ محبوب خوش ہو جائے تو محبوب کی خوشی کے سرور میں پھر نچاتی بھی ہے، رقص بھی کراتی ہے۔ میں نچتے یار منا من دے، کنجری بنیا میری شان نہ کٹ دی، نچتے یار منا من دے۔ یہ بھی محبت کی چیزیں، تو پھر رقص بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ یہ حدیثیں کل بتاؤں گا، مگر محبت کے رقص ہیں، عیاشی کے رقص نہیں ہیں، یہ وجد ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کیا یا رسول اللہ، سأل النبی عن الساعہ، قیامت کا پوچھا، فقال متی الساعہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ ہمارے کارکن بھی پوچھتے ہیں کہ انقلاب کب آئے گا؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، قوم کی تقدیر کب بدلے گی، ملک اور امت کی تقدیر کب بدلے گی؟ اوپر سے نہیں اترنی، تقدیر بدلنے کے لیے اللہ نے طاقت قدرت آپ کو دی ہے۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے پوچھا ماذا اعددت لہا، فرمایا قیامت کا پوچھنے والے یہ بتا تو نے تیاری کتنی کر رکھی ہے، تو یہ بتا تیری تیاری کتنی ہے۔ اب جو حدیث میں اس وقت آپ کو کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری سے بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور کثیر کتب حدیث میں، جامع ترمذی میں بھی ہے بہت ساری جس روایت سے۔ تو جواب میں آقا نے پوچھا تیاری کیا کر رکھی ہے؟ جواب میں صحابی نے عرض کیا قال لا شیء، یہ لفظ ہیں مفتی صاحب، یہ روایت قال لا شیء، آقا یا رسول اللہ تیاری کچھ بھی نہیں ہے، کچھ پلے نہیں ہے۔ صحابی نے جواب دیا کچھ پلے نہیں۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا قال ما اعددت لها من کثیر عمل صلاة عمل ولا صلاة ولا صیام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی زیادہ عمل کر سکا ہوں، نہ میرے پلے زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، کوئی عمل کچھ نہیں پلے، الا انی احب اللہ ورسولہ، بس اتنی بات ہے یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، نہ نمازیں زیادہ، نہ روزے زیادہ، نہ عمل زیادہ، شے کچھ نہیں اعمال میں سے، بس محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ اعمال کی نفی کر رہے ہیں کہ اتنا کچھ نہیں مگر محبت ہے، تو اعمال کی نفی اور اعمال کی کمی کے باوجود بھی محبت ہے، ورنہ آقا علیہ السلام فرما دیتے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ اعمال ہے نہیں تو محبت کیسی ہے؟ خاک کی ہے، جاؤ جھوٹے بھاگ جاؤ، فتویٰ لگا دیتے جاؤ بھاگ جاؤ، نہیں، اس نے کہا حضور محبت ہے، عمل تو کوئی نہیں، محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے معلوم کیا فرمایا؟ سبحان، فرمایا فقال انت مع من احببت، جا پھر جس سے تجھے محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر حضرت انس فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی انت مع من احببت، حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم جب سے ہم مسلمان ہوئے اتنی خوشی کسی بات سے نہ ہوئی تھی جتنی اس دن حضور کی خوشخبری سے ہوئی ہے کہ محبت میں ہم پکے ہو جائیں، کوئی کمی ہو جائے گی تو حضور کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ محبت کی حقیقت اور محبت کا معنی۔ دوسری روایت میں جب آقا نے پوچھا ما اعددت لہا قال حب اللہ ورسولہ، یہ دوسری روایت ہے،
یہ بھی متفق علیہ اور الفاظ صحیح مسلم کے. پوچھا قیامت کی تیاری کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صرف اللہ رسول کی محبت ہے بس. فرمایا انت مع من احببت، جا، جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ ہوگا، جس سے محبت ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ترمذی شریف میں کتاب اس کی کتاب الزہد میں جامع ترمذی کی حدیث. آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فقال انظر ماذا تقول، حضور نے فرمایا غور کر تو نے کیا کہہ دیا ہے. یہ وہی بات جو حضرت زید بن حارثہ سے کہی تھی، ذرا غور کر دیکھ کیا کہہ دیا ہے. قال واللہ انی لاحبک، اس نے پھر کہا آقا خدا کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ کہا ہے. فقال انظر ماذا تقول، پھر فرمایا سوچ کیا کہہ دیا ہے. اس نے کہا قال واللہ انی لاحبک، خدا کی قسم حضور آپ سے محبت کرتا ہوں. ثلاث مرات، اس نے 3 بار کہا. اب محبت کے حالات کو دیکھ لیجئے. جب یہ سن لیا فرمایا ان کنت تحبنی فعد للفقر تجفافا، فرمایا اچھا اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جا. ہائے، پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جا. تنگ دستیاں آئیں گی، فقر آئیں گے، مشکل وقت آئیں گے. فرمایا محبت کرنے والوں کی طرف جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف فقر اتنا تیزی سے بڑھتا ہے جیسے سیلاب تیزی سے منزل کی طرف بڑھتا ہے. اور محبت یہ حال، بولیے، محبت یہ حال کرتی ہے. جیسا کہ میں نے کل حدیث عرض کی تھی آپ کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ کر، وہ حدیث یہاں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. امام بہقی نے اور امام ابو نعیم نے روایت کیا عن عمر بن الخطاب قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى مصعب بن عمیر مقبلا وعلی اہاب کبش قد تنطق به. مصعب بن عمیر آ رہے تھے اور انہوں نے مینڈے کی چھترے کی کھال اپنے جسم کا لباس بنا رکھا تھا، اوپر ڈالی ہوئی تھی، مینڈے کی کھال سے جسم ڈھانپا ہوا تھا. تو میرے آقا نے فرمایا انظروا الی ھذا الرجل، لوگو اس شخص کا حال دیکھو، اس شخص کا حال دیکھو. الذی نور اللہ قلبہ، یہ وہ شخص ہے جس کا دل اللہ نے نور سے بھر دیا ہے، نور سے بھر دیا ہے. لقد رأیتہ بین ابوین یکذبانہ بأطیب الطعام والشراب. میرے آقا نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اس جوان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ والدین کے زمانے میں اس حال میں دیکھا کہ بڑے بڑے اعلیٰ کھانے اور مشروب اور بڑے بڑی اعلیٰ نعمتوں سے اس کو تواضع کی جاتی تھی، اس کو ناز و نعم سے پالتے تھے، محبت سے پالتے تھے، اعلیٰ کھانے لباس ملتا تھا. میں نے لاڈ کے وہ زمانے اس کے دیکھے ہیں. اور اب فرمایا فدعاہ حب اللہ ورسولہ الی ما ترون، دیکھو اس نے میری محبت کر لی، خدا رسول کی محبت کے بعد محبت نے اس کا حال کیا کر دیا ہے، محبت نے اس کا حال کیا کر دیا ہے. تو محبت یہ حال کرتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح اشارہ فرمایا. حدیث پاک میں ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مرض وصال میں، اس سے قبل بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ ایک صحابی تھے، وہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. عرض کی آقا جان سے بھی بڑھ کے محبت ہے، آقا والدین سے بھی بڑھ کے محبت ہے، آقا مجھے آپ سے اولاد سے بھی بڑھ کے محبت ہے.
اور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو ہر وقت آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ طبرانی نے المعجم میں روایت کیا اس کو، اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں۔ یاد کرتا ہوں، اور جب تک آپ کو تک نہ لوں صبر نہیں آتا، صبر نہیں آتا۔ ایک چیز مجھے کھائے جا رہی ہے، ایک غم مجھے اور ایک فکر مجھے کھائے جا رہا ہے۔ میں موت کو یاد کرتا ہوں میرے آقا، اور مجھے خیال آتا ہے کہ آپ تو جنت میں انبیاء کے ساتھ ان کے بھی اعلیٰ مقامات پر آرام فرما ہوں گے، اور ہم جنت میں داخل بھی ہو گئے تو ہم تو کہیں بہت نیچے ہوں گے۔ تو حضور اب تو جب دل مچلتا ہے، تڑپتا ہے، دیدار کی پیاس ہوتی ہے، آقا آپ کی بارگاہ میں آ لیتے ہیں، تک لیتے ہیں، پیاس بجھا لیتے ہیں۔ تو جنت میں اتنے فاصلے ہوں گے، حضور ہمیں کون جانے دے گا آپ کی منزلوں تک؟ وہاں دیدار نصیب نہیں ہو سکے گا، کیا بنے گا؟ یہ غم مجھے کھائے جا رہا ہے۔ یہ بات سن کر آقا خاموش ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل امین یہ آیت لے کے نازل ہو گئے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ جو اللہ رسول کی سچے دل سے اطاعت کرے، اللہ ان کو ان انعام یافتہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، ولیوں کے ساتھ قیامت اور جنت میں ملا دے گا۔ خوشخبری سنا دی، خوشخبری سنا دی۔ اب یہ جو ساری کیفیت ہے مجھے بتائیے، یہ محبت ہے، یہ ظاہری اعمال کی کیفیت ہے؟ یہ محبت، اسے جنت میں جانے پر خوشی نہیں، یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ حضور کا دیدار کیسے ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر کو صحابہ کرام نے کہا، صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابن ماجہ میں، تمام کتب میں متفق علیہ حدیث کہ آقا علیہ السلام علیل تھے 3 دن آخری مرض الوفات میں کہ آپ جماعت کرائیں۔ آپ جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے، دوران نماز صحابہ کرام دوران نماز کھڑے ہیں۔ فَكَانَ فِي وَاجِهِ النَّبِيِّ الَّذِي تُوَفَّى فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفًا فِي الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ وَيَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ فَتَبَسَّمَ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں تھے، آقا نے پردہ ہٹایا ہمیں دیکھنے کے لیے، مسکرائے ہمیں دیکھ کر، اور آپ کا چہرہ کھلے قرآن کی طرح لگ رہا تھا، تبسم کنا چہرہ تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہماری یہ حالت ہوگی، فہممنا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وناکس ابو بکر علی عقبیہ لیسر الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب پردہ اٹھا، آواز آئی پردہ ہٹنے کی، روشنی پڑی، سمجھے کہ آقا آ گئے۔ مشتاقان دید 3 دن سے چہرہ مصطفیٰ کے دیدار کو ترسے ہوئے تھے۔ یہ کیفیت محبت، یہ کیفیت جذب و شوق، یہ انتہائی عشق و محبت تاجدار کائنات کے ساتھ کہ حالت نماز ہے، دھیان دیدار مصطفیٰ کی طرف ہے، چہرے کعبہ کی طرف ہے، اور لگن ساری حضور کے در اقدس کے پردے کی طرف ہے۔ جب چہرہ آیا، نمازیں بھول گئی، رخ قبلہ بھول گیا، حالت جماعت بھول گئی، رخ پلٹ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیں اور مصطفیٰ کے چہرے کو تکنے میں غرق ہو جائیں۔ اب یہاں پر 2-3 حدیثیں، یہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے۔ اب بخاری شریف کی دوسری روایت کتاب الجماع والامامہ میں فرماتے ہیں صحابہ فلما واضح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نظرنا منظرا کان اعجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جب حالت نماز میں ہم نے حضور کا چہرہ دیکھا۔ اب توجہ طلب بات ہے کہ نماز جاری ہے اور نماز میں قبلہ رخ ہیں، نگاہیں سجدہ گاہ پر ہیں، اور ایکسٹریم لیفٹ کی طرف جو وہاں سمت بنتی ہے دور در اقدس ہے، پردہ ہٹا کر مصطفیٰ وہاں کھڑے مسکرا رہے ہیں، یہ ایکسٹریم رائٹ کی طرف قبلہ رخ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم نے حضور کا چہرہ دیکھا تو جب پتہ چل گیا کہ آقا نے پردہ